بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام میرے معزز بزرگوں، دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناچیز اس وقت ایک علمی یتیم، سفیہ لفظی، کم علم، کم عقل اور کم فہم مولوی عبدالحمید چشتی آف خانے والی، اس سے ناچیز مخاطب ہے۔ آج کل وہ ہمارے استاذ العلماء، مفکر اسلام، امام الغیرت مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی زیدہ مجدہ کے خلاف بازاری زبان استعمال کر رہا ہے، اور حق گو جو علماء ہوتے ہیں ان کے خلاف غلیظ زبان استعمال کرنا، نازیبا کلمات استعمال کرنا اور غیر مہذبانہ طور طریقے سے پیش آنا، یہ ان ملاؤں کا کام ہوتا ہے جن کو شریعت رسول کی سمجھ نہیں ہوتی، اور خود بازاری ملا ہوتے ہیں جو اجرت لے کر قوم کو بے دین کرنے آتے ہیں۔ ناچیز کا اس مولوی پر ایک سوال ہے، مولوی عبدالحمید چشتی پر۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مولانا صاحب کہ ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے، ہمارے آقا کریم رؤوف الرحیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا، یہ قرآنی مسئلہ ہے یا یہ مبہم مسئلہ ہے؟ یہ ابہامیہ مسئلہ ہے یا قطعی مسئلہ ہے؟ میرا یہ آپ پر ایک سوال ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا مسئلہ قرآنی مسئلہ ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، مشہور آیت مبارکہ ہے۔ اس کے اندر میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے خاتم النبیین ہونے کا واضح فرمان ہے، اور صرف اسی پر نہیں، میرے آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، اور انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اور صحابہ کرام کی روایات وہ بھی کثرت کے ساتھ موجود ہیں، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سوال کیا تو میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوری ولم یکن ذلک الوقت لوح ولا قلم ولا جنت ولا نار ولا شمس ولا ارض ولا سماء۔ الغرض صحابہ کرام کی روایات اور میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بے شمار احادیث نبویہ فرامین مصطفیٰ وہ بھی کثرت کے ساتھ موجود ہیں، اور تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اکابرین، سلف صالحین، علماء و مشائخ کے بے شمار اقوال موجود ہیں۔ یہ قرآنی مسئلہ ہے، اور میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے خاتم النبیین ہونے کا مسئلہ یہ ازل سے اب تک نہیں بلکہ قیامت تک رواں دواں رہے گا، اور بلکہ بروز محشر میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شان و عظمت کا ایک واضح ڈنکا بجایا جائے گا، اور مقام محمود ہی میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شان و عظمت کا نام ہے۔ وہاں پر میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شان و عظمت ہر ایک کو دکھائی جائے گی۔ سوال آپ پر یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، اور یہ فرضی مسئلہ ہے، قرآنی مسئلہ ہے، ایمانی مسئلہ ہے، عقیدہ اہل سنت کا بنیادی مسئلہ ہے، تو اس پر ووٹنگ کیوں ہو رہی ہے؟
اس پر رائے کیوں لی جا رہی ہے؟ ہاں بھائی بتائیں کہ آپ نبی کو خاتم النبیین مانتے یا نہیں؟ یہ ہم نہیں مانتے۔ چلو تم بھی پاکستان میں رہنے کے حقدار ہو، تم بھی اپنی بد عقیدگی پھیلانے کا حق رکھتے ہو۔ ہاں بھائی تم بتاؤ، تم حضور کو خاتم النبیین مانتے ہو؟ جی ہم مانتے، تم بھی رہنے کے حقدار ہو۔ ووٹنگ ہو رہی ہے، رائے لی جا رہی ہے۔ سوال میرا یہ ہے کہ ہمیشہ رائے مبہم مسئلے پر ہوتی ہے، نہ کہ قطعی مسئلے پر۔ قطعی مسئلے پر حضور کے خاتم النبیین ہونے کا مسئلہ پر رائے کیوں لی جا رہی ہے، اور حضور کے ختم نبوت کے مسئلہ کو علماء سے نکال کر اسمبلی کے اندر جو جہلا بیٹھے ہیں، بے دین بیٹھے ہیں، ملحد اور زندیق بیٹھے ہیں، الہادی قوم بیٹھی ہے، ان کے سامنے ختم نبوت کا مسئلہ پیش کیا جا رہا ہے اور اس پر ایک دوسرے سے رائے لی جا رہی ہے۔ یہ آپ پر میرا مسئلہ ہے، اور جو مولوی حضور کے ختم نبوت کے مسئلہ کو ایک عمومی مسئلہ شمار کرتا ہے، فروعی مسئلہ سمجھتا ہے، ظنی مسئلہ سمجھتا ہے اور ابہامیہ مسئلہ سمجھتا ہے، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یقیناً آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ آپ پر سوال ہے، اس سوال کے اندر میں نے کچھ جواب بھی دے دیا ہے اور کچھ آپ کی اصلاح بھی کر دی ہے، اور جب آپ کا جواب ناچیز کے پاس پہنچے گا تو انشاءاللہ العزیز بفضلہ تعالی و بعونہ آگے پھر آپ کے ساتھ میرا جواب الجواب کا تسلسل جاری و ساری رہے گا۔ پھر میں سوال کو دہراتا ہوں، چونکہ آپ کم علم ہیں، کم عقل ہیں، کم فہم ہیں، مزید آپ کو سمجھانے کے لیے پھر میں دہراتا ہوں کہ نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا مسئلہ، حضور کے خاتم النبیین ہونے کا مسئلہ، یہ قطعی ہے یا ظنی ہے، ابہامیہ ہے؟ اگر آپ کہیں کہ حضور کے خاتم النبیین ہونے کا مسئلہ مبہم ہے تو پھر میں آپ سے بات نہیں کروں گا۔ اگر حضور کے ختم نبوت کا مسئلہ یقینی ہے، حتمی ہے، قطعی ہے، تو پھر اس پر ووٹنگ کیوں، رائے کیوں؟ یہ ناچیز کا ایک سوال ہے، اور اسی سوال پر مزید آپ کی اصلاح کے لیے ایک اور ضمنی طور پر بات کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ما کان لمؤمن ولا لمؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیارۃ من امرہم۔ اللہ فرماتا ہے جب کسی بات کا فیصلہ اللہ رسول فرما دیں تو کسی مومن مرد کو، کسی مومنہ عورت کو ہرگز حق نہیں کہ اس کے اندر اپنی رائے پیش کرے۔ حضور کے ختم نبوت مسئلہ کے اندر نبیوں کی ووٹنگ نہیں ہو سکتی، صحابہ کی ووٹنگ نہیں ہو سکتی، تو آپ کون ہوتے ہیں حضور کے ختم نبوت کے مسئلے میں ووٹنگ کرنے والے، رائے لینے والے، دینے والے؟ اور علماء سے یہ مسئلہ نکال کر، مشائخ سے نکال کر، اکابرین سے نکال کر، ہمارے بزرگوں سے یہ مسئلہ نکال کر اسمبلی میں لے جایا گیا ہے اور اس پر ووٹنگ ہو رہی ہے۔ یہ میرا ایک آپ پر سوال ہے اور میں اس کے جواب کا منتظر رہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔